شخص کا بازو کٹا ہوا تھا، وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کے دھاڑے مار مار کے رو رو کے کہہ رہا تھا، لوگو مجھے دیکھو اور عبرت حاصل کرو، میں دنیا کا وہ بدبخت انسان ہوں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ پر ناراض ہے، اللہ تعالیٰ مجھ پر خفا ہے، خدا را لوگو مجھ سے عبرت حاصل کرو اور جو میں نے کیا وہ تم نہ کرنا، کبھی بھول کر کے بھی نہ کرنا، جو گناہ میں نے اپنی زندگی میں کیے، مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا، مجھ سے میری فیملی ناراض ہو کر مجھ سے بے وفائی کر گئی، میری بیوی بچوں نے مجھے چھوڑ دی، عزیز و اقارب نے مجھے چھوڑ دیا، عزیز و اقارب مجھ سے اس قدر نفرت کرنے لگے، اس قدر نفرت کرنے لگے کہ انہوں نے مجھے اپنے ملک سے بھی نکال دیا، اللہ تعالیٰ نے میرا بازو کاٹ دیا، اب میرا جسم بھی کٹنے والا ہے، خدا را بھائیو مجھ سے عبرت حاصل کرو، جو میں کرتا تھا وہ کبھی نہ کرنا۔ قریب سے ایک گزرنے والے شخص نے پوچھ ہی لیا، بھائی بتا تو صحیح تیری کہانی کیا ہے، تیرا واقعہ کیا ہے، تجھ سے عبرت حاصل کیوں کریں، آخر تو نے اپنی زندگی میں کون سے ایسے گناہ کیے اور تیرا بازو کیوں کٹا اور کس نے کاٹا، کس وجہ سے کٹا تیرا بازو؟ تو اس شخص نے روتے ہوئے اپنی زندگی کی دردناک کہانی سنائی۔ اس روتے ہوئے شخص نے کہا، اگر تم لوگ مجھ سے میری کہانی سن لو، مجھ سے میرے گناہ سن لو تو نفرت کے مارے مجھے زندہ مٹی میں دفن کر دو، تمہارے اندر اس قدر نفرت کی آگ جل اٹھے گی کہ تم لوگ مجھے زندہ مٹی میں دفن کر دو گے، تم مجھے اپنے وطن سے نکال دو گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میری کہانی سے آگاہ ہو جاؤ، تم اس حقیقت سے آگاہ ہو جاؤ تاکہ تم ان گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ مت بنو۔ تو اس شخص نے کہا، جلدی بتا تیری کون سی کہانی ہے، تیرا کون سا واقعہ ہے؟ جوانو یہ کہانی اتنی دردناک ہے کہ اگر کوئی پتھر دل بھی سنے تو اس کا دل موم ہو جائے، اگر کوئی کافر بھی سنے تو اس کو بھی رحم آ جائے۔ یہ شخص رو کر کہنے لگا، بھائیو میں فلاں ملک کے ظالم بادشاہ کا ظالم وزیر تھا، وہ ظالم بادشاہ بڑا ہی سرکش تھا، وہ مظلوموں پر ظلم کرتا تھا، غریبوں پر ظلم کرتا تھا، بے رحم تھا، اس کو کسی پر ترس نہیں آتا تھا، اور میں ظلم کرنے میں اس کا بھرپور ساتھ دیا کرتا تھا۔ میں بھی جب کسی پر ظلم کرتا تھا تو بادشاہ مجھ پر اس قدر خوش ہوتا تھا کہ بادشاہ مجھے بڑے ہی انعام و اکرام سے نوازتا تھا، انعام و اکرام وصول کرنے کے بعد میں بڑا ہی خوش ہوتا تھا اور خود پر فخر محسوس کرتا تھا کہ میں بادشاہ کا خاص وزیر ہوں، میں بادشاہ کا پسندیدہ وزیر ہوں، لیکن میں نالائق یہ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام بادشاہوں سے بڑھ کر طاقتور ہے۔ میں پیسوں کی لالچ میں آ کر بڑے شوق سے لوگوں پر ظلم کرتا تھا، مگر یہ بھول گیا کہ لوگوں کا جو خدا ہے وہ بہت بڑا طاقتور ہے۔ میں ان انعام و اکرام کی لالچ میں آ کر اپنے رب کو بھول گیا، رب کی طاقت کو بھول گیا، اللہ کے عذاب کو بھول گیا، اللہ کی ناراضگی کو بھول گیا، اللہ کے غضب کو بھول گیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ شاہی محل کی تعمیرات کا کام شروع ہو رہا تھا تو بادشاہ کی طرف سے حکم آیا، بادشاہ کی طرف سے آرڈر آیا۔ بادشاہ نے کہا، وزیر شاہی تعمیرات کا کام شروع ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مزدور شاہی محل میں کام نہ کرے، میرے ملک کے اندر جتنے بھی حاملہ عورتیں ہیں نا، جتنی بھی حاملہ عورتیں ہیں نا، جن کے پیٹ کے اندر بچے جنم لے رہے ہیں، جتنی بھی حاملہ عورتیں ہیں، ان تمام حاملہ عورتوں کو اکٹھا کیا جائے، انہی کے سر پر گارا اور مٹی اٹھایا جائے، حاملہ عورتوں کے سروں سے گارا مٹی اٹھا کر مستریوں کو دیا جائے تاکہ شاہی محل کی تعمیرات کا کام جاری ہو سکے، شاہی محل اپنی منزل کو پہنچ سکے۔ میں نے پورے ملک سے حاملہ عورتوں کی تلاش جاری کر دی، حاملہ عورتوں کی تلاش میں نکلا۔ اللہ اکبر، میں نادان یہ نہ سمجھ سکا کہ جو حاملہ عورت ہوتی ہے وہ تو بیچاری پہلے سے ہی دکھوں میں مبتلا ہوتی ہے، تکلیفوں میں مبتلا ہوتی ہے، دردوں میں مبتلا ہوتی ہے، پھر موت کی سی اذیت پا کر وہ بچے کو جنم لیتی ہے۔ میں نہ جان سکا کہ حاملہ عورتیں تو پہلے ہی مصیبتوں میں مبتلا ہوں گی، لیکن بادشاہ کے حکم کو سن آنکھوں پر رکھتے ہوئے، کیونکہ ظالم بادشاہ نے پھر مجھے انعام و اکرام سے بھی تو نوازنا تھا نا، اس انعام کی لالچ میں آ کر میں نے ملک کا چپا چپا چھان مارا، 1000 حاملہ عورت اکٹھی کی، 1000 حاملہ عورت اکٹھی کرنے کے بعد شاہی محل میں لے آیا، 1000 حاملہ عورتوں کو اکٹھا کر کے ان کو مزدوری پر لگا دیا، ان کے سر پر گارا ڈالا، ان کے سر پر مٹی ڈالی، وہ بیچاری حاملہ عورتیں
جو پہلے سے ہی دکھوں تکلیفوں میں مبتلا تھیں، پہلے سے ہی دردوں میں مبتلا تھیں، کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر ان حاملہ عورتوں نے صبح سے لے کر شام تک کام کیا، رات ہو گئی۔ دوسرے دن کا جب سورج طلوع ہوا، کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی، یہ حاملہ عورتیں بیچاری مرتی کیا نہ کرتی ظالم بادشاہ کے اور میرے ظلم سے ڈر کر، خوف کی ماری اپنے سروں پر بوجھ لاد کر، اپنے سروں پر مٹی لاد کر، گارا لاد کر مصریوں کو دیتی۔ کڑکتی دھوپ تھی، اتنے میں ایک عورت کے بچہ جننے کا وقت قریب آیا، بالکل ہی قریب آ گیا۔ یہ عورت کام کرتی کرتی، بوجھ اٹھاتی اٹھاتی، گارا مٹی اٹھاتی اٹھاتی زمین پر لیٹ گئی۔ کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر یہ عورت لیٹ گئی، رونے لگی، چیخنے لگی کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ میں اس کے سر پر کھڑا تھا، میں ایسے کہتا اٹھ کام کر، کیونکہ میری رگوں میں ظلم رچ گیا تھا، میرا دل پتھر بن چکا تھا۔ میں بادشاہ کو ہر معاملے میں، ہر موڑ پر ظلم کرنے پر ابھارتا تھا، ظلم کرنے میں ان کا بھرپور ساتھ دیتا تھا۔ میں اس بیچاری عورت کے سر پر کھڑا ہوں، بیچاری عورت میرے آگے ہاتھ جوڑتی رہی کہ اسی لمحے کے اندر اندر میں بچہ جننے والی ہوں، بچے کی پیدائش کا وقت بالکل قریب ہے، خدا را کسی عورت کو بلاؤ، میری مدد کرو۔ عورت کو بلا کر میری مدد کی جائے۔ اللہ اکبر، میں بجائے اس کی مدد کرنے کے اسے اپنا پاؤں مار کے کہتا دفعو، اٹھو کام کرو، اٹھو کام کرو۔ میں اسے دھمکی لگاتا اگر کام نہیں کرو گی تو میں بادشاہ کو کہہ دوں گا، بادشاہ تیرے سر تن سے جدا کر دے گا، تو میری نافرمانی مت کر۔ لیکن وہ بیچاری زمین پر لیٹی ہوئی میرے آگے ہاتھ جوڑتی رہی، میرے آگے فریادیں کرتی رہی کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، تھوڑا سا ٹائم دے دو، میں بچہ جن لوں، اس کے بعد جو تم کہو گے میں کروں گی۔ لیکن میں کہتا نہیں، اٹھو ابھی اسی وقت کام کرو، یہ تیرے بہانے کا وقت نہیں ہے، زمین پر لیٹنے کا وقت نہیں ہے، وقت ضائع مت کرو، نہیں تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ بیچاری عورت میرے قدموں پر بیٹھ کے مجھ سے بھیک مانگنے لگی، خیرات مانگنے لگی کہ کسی عورت کو میرے پاس بلاؤ، میری مدد کرے، مجھے تھوڑا سا وقت مہلت دے دو، میں بچہ جننے کے بعد کام شروع کر دوں گی۔ ہائے لوگو، مجھے ذرا بھی رحم نہ آیا، کیونکہ میرا دل پتھر بن چکا تھا۔ جوانو، جب دل پتھر بن جائے نا، ایسے سمجھو دنیا بھی تباہ ہو گئی، پھر آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ سب کچھ کرنا، یہ جو دل ہے نا، اس کو پتھر نہ بننے دینا۔ پتھر دلوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، پتھر دل کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، خدا نہ کرے اگر تمہارے دل پتھر بن جائیں تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، کسی حکیم کے پاس نہ جانا، کسی طبیب کے پاس نہ جانا، بس میرے اس نسخے پر عمل کرنا، اس کا دامن مضبوطی سے پکڑنا، انشاءاللہ تمہارا پتھر دل نرم ہو جائے گا۔ جب دل پتھر بن جائیں تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ ہے یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، وہ نسخہ ہے غریبوں کی مدد کرنا۔ تم غریبوں کی مدد کرتے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے پتھر دلوں کو نرم کرتا جائے گا۔ جوانوں، میں تو اپنے ہر ایک بیان میں یہ ایک جملہ ضرور کہتا ہوں کہ مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا۔ مرنا تو ہے ہی، مظلوم بن کر مرنا ہے، مگر ظالم بن کر نہیں مرنا۔ نرم دل لے کر مرنا، پتھر دل لے کر مت مرنا، مت مرنا۔ اگر مرو گے تو یاد رکھنا قیامت کے دن حجاج بن یوسف کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اگر ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور اگر مظلوم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن مولا حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، شہداء کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اب یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ قیامت کے دن حجاج بن یوسف کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، یزید کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، یا مولا حسین کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں۔ وہ میرے آگے معافی کی بھیک مانگتی رہی، مہلت کی خیرات مانگتی رہی، تھوڑے سے وقت کی خیرات مانگتی رہی، ہیلپ مانگتی رہی، مدد مانگتی رہی، لیکن میرا غصہ بڑھتا گیا کہ تو میری نافرمانی کیوں کر رہی ہے، میری نافرمانی کیوں کر رہی ہے۔ ہائے، جب میں اور زیادہ غصے میں آگ بگولا ہوا، جب اس نے میری فرما برداری نہ کی، نافرمانی پہ نافرمانی کرتی چلی جا رہی تھی، میں کہتا تھا کہ اٹھ کر کام کرو، وہ کہتی مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، تھوڑی سی مہلت دے دو، میں بچہ جن لوں، اس کے بعد میں کام شروع کر دوں گی۔ میں غصے میں آگ بگولا ہو گیا، اتنے میں میں نے پتھر اٹھایا، غصے نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی، میری آنکھیں بند کر دی، میں نے پتھر اٹھایا، ایک زوردار پتھر اس کے سر پر مارا۔ میرے پتھر مارنے کی ہی دیر تھی کہ اس عورت نے آسمان کی طرف دیکھا، نہ جانے اس نے کیا کہا، نہ جانے اس نے اللہ سے کون سا شکوہ پیش کیا، کون سی شکایت پیش کی۔
اللہ اکبر، ادھر سے میرا ظلم کرنا ہی تھا، ادھر سے جیسے ہی بادشاہ کو پتہ چلا کہ میرے ظالم وزیر نے ایک بار پھر سے ظلم کر دکھایا ہے تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا، مجھے اور زیادہ انعام دیا، اور ساتھ میں کہا جاؤ نا اسی خوشی میں دریا سے کوئی موٹی تازی مچھلی پکڑ کر آؤ، شام کو ہم مچھلی کباب بنا کر کھائیں گے، مچھلی پکا کر کھائیں گے، جاؤ نا دریا سے مچھلی نکال کر آؤ۔ میں بادشاہ کا حکم سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے گھوڑے کے اوپر سوار ہوا، سمندر کی طرف چل پڑا، دریا کی طرف چل پڑا مچھلی پکڑنے کے لیے۔ پیچھے اس عورت نے آسمان کی طرف دیکھا ہوگا، شاید ہی اس نے کہا ہوگا او میرے مالک، ان ظالموں نے تو میری ذات مٹا دی، ان ظالموں نے میرے بچوں کو قتل کر دیا، انہوں نے مجھے مار دیا۔ اے عرش پہ بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی نظروں سے دیکھنے والے، اے تن بھی دیکھنے والے اور من بھی دیکھنے والے، اے باہر کی دنیا دیکھنے والے اور اندر کی دنیا بھی دیکھنے والے رب، مجھ پر کرم فرما، میری دعا قبول فرما۔ میں نے سنا ہے کہ تو مظلوموں کی دعا قبول فرماتا ہے، اور مظلوموں کی بد دعا تو ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ اور میرے کریم رب، آج میری دعا بھی قبول کر لے، جس طرح انہوں نے میری ذات مٹائی اسی طرح تو ان کو مٹا، جس طرح انہوں نے میرا بچہ ختم کیا، میرا بچہ مارا، اسی طرح تو بادشاہ کی ساری نسل مٹا دے، سارا خاندان ختم کر دے۔ اللہ اگر تو میری دعا قبول نہیں کرے گا، اگر قیامت کے دن یہ ظالم بادشاہ ظلم کرتا ہوا جنت میں چلا گیا تو میں مظلوم عورت جنت میں نہیں جاؤں گی۔ اللہ تو میری دعا قبول فرمانا۔ او رات کو دن میں بدلنے والے رب، جو خدا رات کو درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتا، وہ خدا اس مظلومہ کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اس مظلومہ کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کہا فرشتے کیا کر رہا ہے مولا؟ فرشتہ تو تیری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جا ابھی اور اسی وقت ظالم بادشاہ اور اس کے تمام ظالم وزیر محل کے اندر جمع ہیں، جا کے بادشاہ کے محل کو اپنا ذرا پر مارنا، بادشاہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے، بادشاہ اور اس کے خوبصورت محل کو مٹی کے ساتھ مٹی کر دے، ملبہ کر دے۔ اللہ کا حکم سنتے ہی فرشتہ آسمان سے زمین پر اترا۔ ابھی اس مظلوم کی دعا پوری نہیں ہوئی تھی، ابھی اس مظلومہ نے اپنی دعا ختم نہیں کی تھی کہ مظلومہ نے اپنی آنکھوں سے بادشاہ کے گھر کو تباہ ہوتے دیکھا، اپنی آنکھوں سے بادشاہ اور اس کے تمام وزیروں کو بھیانک انجام سے مرتے دیکھا۔ اس مظلومہ نے اپنی آنکھوں سے بادشاہ کا ستیہ ناش ہوتے دیکھا۔ فرشتے نے جیسے ہی شاہی محل کو اپنا پر مارا تو بادشاہ اور اس کے تمام وزیر مشیر، بادشاہ کا اقتدار، بادشاہ کا ظلم، بادشاہ کا دبدبہ، بادشاہ کی وحشت، اس کی دہشت، اس کا جاہ و جلال خاک میں مل گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ ایک مظلومہ کی بد دعا نے بادشاہ کا ستیہ ناش کر دیا، ایک مظلومہ کی بد دعا نے بادشاہ کا بیڑا غرق کر دیا۔ جوانو، کہتے ہیں کہ نبی کی دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی جتنی جلدی مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں مظلوم کی بد دعا سے ڈرا کرو۔ مظلوم کی بد دعا ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، پہلا آسمان چیر کر، دوسرا آسمان چیر کر، ساتوں آسمان چیرتی ہوئی عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ اس ظالم بادشاہ پر اللہ تعالیٰ کا کچھ اس طرح کا عذاب برسا، اس طرح کا عذاب برسا کہ ان حاملہ عورتوں کے علاوہ جتنے وزیر مشیر تھے سب کے سب مٹی تلے دب کے رہ گئے، سب کے سب اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ اب یہ رونے والا شخص اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تو شاہی محل سے نکل کر دریا کی طرف چل پڑا، دریا کے قریب گیا، دیکھا ایک مچھیرا مچھلیاں پکڑ رہا ہے، اس نے کافی مچھلیاں پکڑ رکھی تھیں، تو ان مچھلیوں میں سے ایک موٹی تازی خوبصورت مچھلی تھی۔ میں نے اس مچھرے کو کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو، اس نے کہا میں نے نہیں دینا، میں اس موٹی تازی مچھلی کو بیچ کر اپنے بھوکے اور پیاسے بچوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کر کے جاؤں گا۔ میں کہنے لگا تجھے پتہ نہیں ہے میں کس کا وزیر ہوں؟ میں ظالم بادشاہ کا وزیر ہوں، میں ظلم بھی کرتا ہوں، میرے ظلم سے تو بڑے بڑے وزیر کانپ جاتے ہیں، بڑے بڑے وزیر ڈرتے ہیں، تو میرے سامنے کیا ہے؟ خاموش ہو کے چپ کر کے یہ مچھلی مجھے دے دے۔ اس نے کہا تو جتنا بڑا ظالم ہے نا، اور میرا جو رب ہے، میرا جو بادشاہ ہے نا، تجھ سے کہیں زیادہ قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے، تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور جب وہ حساب لیتا ہے اگلی پچھلی برابر کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس غریب نے کہا نا کہ یہ موٹی تازی مچھلی بیچ کر
میں اپنے بھوکے بچوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کر کے جاؤں گا. تو اس کی یہ بات مجھے اچھی نہ لگی. میں نے 2-4 تھپڑ بھی اسے رسید کر دیے. اللہ اکبر. اسے مارا پیٹا. اس سے وہ مچھلی چھین کر گھوڑے پر سوار ہو کر میں روانہ ہو گیا. اللہ اکبر. ایک ہاتھ سے مچھلی پکڑی ہوئی تھی. مچھلی پکڑ کر گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑتا ہوا گھوڑا جا رہا تھا. میں گھوڑے پر سوار تھا. اتنے میں مچھلی نے میرے انگوٹھے پر زخم کر دیا. میرے انگوٹھے پر اپنا دانت مار دیا. میرے انگوٹھے کو کاٹ دیا. انگوٹھے کو مچھلی نے کاٹ دیا. مجھے تھوڑا درد محسوس ہونے لگا کہ مچھلی نے میرے انگوٹھے کو کاٹ دیا ہے. خیر میں بھاگتا رہا کیونکہ بادشاہ کا حکم تھا. جب میں محل کے قریب گیا تو محل کا ستیہ ناش ہوتے ہوئے میں نے دیکھا. جب محل کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے میں نے دیکھا, لوگ محل کو تباہ و برباد ہوتا دیکھ کر اللہ کا شکر کر رہے تھے. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے بادشاہ کو ختم کر دیا. ہمیں بادشاہ کے ظلم سے بچا لیا, ظالم کے ظلم سے بچا لیا. وہ حاملہ عورتیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھیں. میرے ہاتھوں سے وہ مچھلی گر گئی. جب میں اپنے گھر پہنچا تو میری بیوی نے میرے اوپر لعنت کی. کہا کہ تیرے اوپر 1 بار نہیں 1000 بار لعنت ہو. وہ حاملہ عورت تجھ سے معافی کی بھیک مانگتی رہی, خیرات مانگتی رہی, لیکن تجھے ذرا بھی رحم نہ آیا. لیکن میں تیرے جیسے ظالم کتے کے ساتھ زندگی گزارنا پسند نہیں کرتی, میں گوارا نہیں کرتی. لہٰذا تجھے چھوڑ کے میں اپنے بچوں کو لے کر اپنے میکے جا رہی ہوں. کہتا ہے میرے بچے بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے, میری بیوی بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. بادشاہ کا ستیہ ناش ہو گیا. مجھ سے میرا اقتدار چھین لیا گیا. مجھ سے بادشاہت چھین لی گئی, اقتدار کی کرسی چھین لی گئی. میں تنہا اکیلا رہ گیا. جو بھی میری طرف دیکھتا لعنت کے بغیر مجھے نہ چھوڑتا, لعنت کے بغیر مجھے نہ جانے دیتا. اب مچھلی نے میرے انگوٹھے کو کاٹا تھا تو یہ درد بڑھتا گیا. مجھے ایسے لگتا تھا جیسے انگوٹھے کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. میں دوسرے دن حکیم کے پاس گیا, طبیب کے پاس گیا کہ انگوٹھا ذرا چیک اپ کرو نا کہ آخر کیا وجہ بنی ہے کہ اس کے اندر آگ کیوں جلتی محسوس ہو رہی ہے. تو حکیم نے جب میرا معائنہ کیا, چیک کیا, تو اس نے کہا انگوٹھے کے اندر زہر پھیل گیا ہے, انگوٹھے کو کاٹنا پڑے گا, نہیں تو یہ پورے ہاتھ میں زہر پھیل جائے, پھر پورے ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا. میں نے حکیم کے کہنے پر اپنا انگوٹھا کٹوا دیا. 2 دن گزرے ہی نہیں تھے کہ پھر پورے ہاتھ کے اندر جلتی ہوئی آگ محسوس ہونے لگی. پھر حکیم کے پاس گیا. حکیم نے کہا وہ زہر پورے ہاتھ میں پھیل گیا, اب ہاتھ کاٹنا پڑے گا. پھر چوتھے دن گیا. طبیب نے کہا کہ وہ زہر پورے بازو میں پھیل گیا ہے, اب پورا بازو کاٹنا پڑے گا. میں نے انگوٹھا بھی کٹوا دیا, میں نے ہاتھ بھی کٹوا دیا, میں نے بازو بھی کٹوا دیا. جب میرا پورا بازو کٹ گیا تو حکیم نے کہا کہ وہ زہر پورے وجود میں پھیل گئی ہے, اب موت بالکل قریب ہے. کسی عزیز نے کہا بھائی اس بیماری کی بنیادی وجہ تو بتا کہ یہ بیماری کب سے لاحق ہوئی تھی, کب سے شروع ہوئی تھی. تو میں نے پچھلی کہانی سنائی کہ میں ایک مظلوم شخص سے مچھلی چھین کر, اسے مار کر پیٹ کر مچھلی چھین کر گھر کی طرف جا رہا تھا تو مچھلی نے مجھے کاٹا تھا. مچھلی نے اس دن مجھے کاٹا تھا, اسی دن سے یہ بیماری لاحق ہوئی, اسی دن سے بیماری کا آغاز ہوا. تو عزیز نے کہا پھر تیری بیماری کا علاج اسی غریب کے پاس ہے, جا اسے ڈھونڈ, اس سے معافی طلب کر کے آ. کہتا ہے کہ میں گھر سے نکل پڑا, ڈھونڈتا رہا, تلاش کرتے کرتے اللہ اکبر شہر کا چپا چپا چھان مرا, گلی گلی چھان مری. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ غریب شخص مجھے مل ہی گیا. میں اس کے قدموں پر جا گرا, میرے آقا مجھے معاف کر دو, اگر تو معاف نہیں کرے گا میں مر جاؤں گا, مٹ جاؤں گا, مجھے معاف کر دو. تجھ سے میں نے مچھلی چھینی تھی, تجھے مارا تھا, پیٹا تھا, تیرے اوپر ظلم کرنے کے بعد تجھ سے تیرے بچوں کی روزی روٹی چھین لی, اسی دن سے مجھ پر ایک بیماری لاحق ہوئی. دیکھو میری انگل کٹ گئی, میرا ہاتھ کٹ گیا, پھر میرا بازو کٹ گیا, اب تو وہ زہر پورے وجود میں پھیل چکی ہے. اگر تو معاف نہیں کرے گا میری اس بیماری کا علاج صرف تیرے پاس ہے, کسی حکیم طبیب کے پاس نہیں ہے. اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میرا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. میری درد بھری فریاد سن کر اس غریب شخص نے آسمان کی طرف دیکھا, پھر میرے منہ کی طرف دیکھا, آسمان کی طرف دیکھتا ہے, آسمان دیکھتا ہے, پھر میرا چہرہ دیکھتا ہے. مجھے تک کے کہنے لگا, غور کر کے کہنے لگا, او ظالم انسان جا, میں نے تو تجھے معاف کر دیا, جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے میں نے تو تجھے معاف کر دیا, مگر سن جو تو نے میری حاملہ بیوی کے ساتھ کیا, وہ حاملہ بیوی مر گئی ہے, وہ جانے تو جان, وہ معاف کرنے والے تجھے مر گئی ہے. وہ حاملہ عورت جو تجھ سے تھوڑے وقت کی بھیک مانگتی رہی, خیرات مانگتی رہی, مہلت مانگتی رہی, تو غصے میں آگ بگولا ہو کر بجائے اس کی مدد کرنے کے میرا بچہ جن رہی تھی,
بجائے اس کی مدد کرنے کے تو نے پتھر اٹھایا اس کے سر پر دے مارا، اسی کی بد دعاؤں کا دیا جلا، اللہ تعالیٰ نے تیری نسل مٹا دی، تو نے میرا ایک بیٹا مارا، ایک بیوی ماری، اللہ تعالیٰ نے تیری نسل مٹا دی۔ اور ظالم سن، میری بیوی کی بد دعا نے تیرے بادشاہ کا شاہی محل مٹی میں دفن کر کے رکھ دیا، تیرے بادشاہ پر اللہ تعالیٰ کی اس طرح کا عذاب پڑا، اس طرح کا غضب پڑا کہ اللہ نے جیتے جی اسے مٹی میں ڈال کر دفن کر دیا۔ نادان، میں نے تو تجھے معاف کر دیا، جا، تو نے میری بیوی پر جو ظلم کیا تھا نا وہ معاف کرنے والی مر گئی ہے، قیامت کے دن میری بیوی جانے، تو جان اور تمہارا رب جانے۔ کہتا ہے میں وہاں سے روتا ہوا اٹھا، ہائے میں کیا کر بیٹھا، ہائے میں کیا کر بیٹھا جوانو۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو قیامت کے دن حقوق اللہ تو معاف کر دے، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک وہ بندہ خود معاف نہیں کرے گا۔ کسی پر ظلم کرو گے، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، ساری زندگی سجدوں پہ سجدے کرتے رہو، قربانیاں کرو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خیرات کرو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری یہ تمام عبادات تمہارے منہ پہ مار کے رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ بتا تو نے حقوق اللہ تو پورے کیے، حقوق العباد پر بھی توجہ دی تھی یا نہیں دی تھی؟ اللہ اکبر۔ مظلوموں کی بد دعا سے ڈرو میرے بھائیو، اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ کسی کی غربت پر ہنسا بھی مت کرو، کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دو، کوئی بات نہیں، کسی کو ساری زندگی کے لیے دکھوں میں بھی مت ڈالو، کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کوئی بات نہیں، کسی کو نقصان بھی نہ دو، کسی کو ہنسا نہیں سکتے، کسی کو مسکرا نہیں سکتے تو کسی کو رلاؤ تو نہیں نا، کسی کو دکھ دے کر، درد دے کر، کسی کو پریشانیاں دے کر، کسی کی زندگی اجیرن بنا کے تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے، نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔